ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع حملها صدق الله العظيم. آج کا ہمارا جو موضوع ہے مناظر قیامت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے سے جو بنیادی ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ 3 ہیں. ان میں سے ایک توحید ہے، دوسرے نمبر پہ رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پہ آخرت ہے. توحید یعنی اللہ رب العالمین اس کائنات کا واحد خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، ہر طرح کی اختیارات اس کے پاس ہیں. رسالت یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کیا، اور وہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پورا جو ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو عوام اپنے لوگوں تک پہنچا دیا. یہ رسالت ہے. اور اس کا تیسرا جو پہلو ہے اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے آخرت. تو آخرت کیا ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے انسان کو حقیقت میں پیدا اس لیے کیا کہ کون اس کو پہچانتا ہے، کون اس کی بندگی کرتا ہے، اور یہ چند روزہ زندگی عطا فرمائی. اور یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، اور اس زندگی کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ لیں گے. اور وہ اس زندگی کے جو معاملات ہیں یہاں پر جو اعمال کیے ہوں گے ان کا اللہ رب العالمین وہاں پہ ان کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد اسے پیش کریں گے. جس کے نیک عمل ہوں گے وہ من پسند زندگی گزارے گا، اور جس کے برے اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے وہ وہاں پہ عذاب اس کو ملے گا، اور وہاں پہ وہ اس کا مزہ چکھیں گے. یہ بنیادی طور پہ ہے آخرت ہے. اب اس میں آخرت جو ہے وہ کیسے برپا ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح وہ آئے گی، اس سارے جو عمل کو اس سارے عمل میں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ ایک پروسیجر کے تحت سارے کا سارا ہوگا. وہ پروسیجر کیا ہے؟ اس پروسیجر کا نام مناظر قیامت ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی باقاعدہ طور پہ تصویر کھینچی ہے، اور اس کا نقشہ پورے کا پورا نقشہ پیش کیا ہے. اور اس نقشے کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت میں وہ دن کیسا ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنی ہے. اس حوالے سے جو آغاز کیا جا رہا ہے وہ سورہ حج ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بڑے نپے تلے انداز میں اور بڑے کہہ لیں کہ سخت انداز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. یہاں پہ تمام انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے.
وہ مسلم ہے، مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بھی ہے انسان، اس کے لیے وہ ایک جیسا زلزلہ ہوگا۔ اور پھر وہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اور جو سورہ زلزال یہ آپ بھی پڑھتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ماری جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اپنے جو بوجھ ہے وہ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا سے کیا ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ جو قیامت ہے یہ قیام سے لفظ ہے، قیام کھڑا ہونا۔ یہ کون سا کھڑا ہونا ہے؟ یعنی وہ کھڑے ہونے کی حالت کو قیامت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمام انسان مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے، اور اس کے دوران جو کچھ بھی وہ جن مراحل سے گزریں گے وہ سارے کا سارا قیامت ہے۔ تو یہ اس کیفیت کو کہ وہ کیسے لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے اس کی کیفیت پہلے بیان کی، پہلے مرحلے میں کیا ہوگا۔ تو پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو دن ہے وہ ایک عام دن نہیں ہے، وہ ایک ہولناک دن ہے۔ اور اس کی جو تصویر کھینچی دوسری جگہ پہ وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں۔ اور 30واں پارہ ہے، وہاں اللہ فرما رہے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جو وحشی جانور ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جو ستارے ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جو سمندر ہے وہ وہ کھول جائے گا، واذا القبور بعثرت، اور قبروں کو اللہ تعالیٰ قبروں کو شق کر دیں گے اور اس میں سے جو چیزیں ہوں گی وہ باہر آ جائیں گی۔ اور تیسری جگہ پہ جو فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، کہ وہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ تیرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اور وہ سورہ مبارکہ میں کہ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ وہاں فرمایا کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور جو پہاڑ ہیں جو بڑے مضبوط جن کو جو ہمیں نظر آتے ہیں، دور تک سلسلے نظر آتے ہیں کو پہاڑوں کے، تو وہ یہ سارے کے سارے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو قیامت ہے یہ عام دن نہیں ہے، اور اس عام دن سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو چارہ کار ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے کہ اس دن کی تیاری کی جائے۔ اور وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی، انسان جو ہے وہ بے بس ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس وقت کیا ہوگا کہ وہ کوئی دوسرے کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ جو فرمایا سورہ عبس میں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کڑک آ جائے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان جب بھاگتا ہے نا اور وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے،
اور وہ اس کو وہاں پہ پناہ ملتی ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا اس دن؟ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے، ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی۔ اور دوسری طرف ایک اور کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان کو جب اکٹھا کریں گے نا، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہم کہیں گے لاؤ وہ میرے شریک لاؤ جن کو آپ میرے علاوہ، وہ آپ کا سیاست دان تھا جس کے لیے دنیا میں لڑتے تھے آپ، وہ اللہ کے وہ میرے حکموں کو توڑتا تھا، تم پھر بھی اس کا ساتھ دیتے تھے، وہ مذہبی پیشوا لے آؤ جس کی وجہ سے تم دوسروں کو کافر قرار دیتے تھے، فاسق اور منافق قرار دیتے تھے اور میرے حکم کو بھول گئے ہوئے تھے، وہ اپنا چودھری لے آؤ، وہ ڈیرا لے آؤ کہ میرا حکم کے خلاف چلتا تھا پھر بھی تم کہتے تھے میں نے تمہاری بات ماننی ہے، وہ اپنے اباؤ اجداد لے آؤ، وہ اللہ فرمائے گا لا لے آؤ سب، یہ سب شریک لے آؤ، این شرکاکم الذین کنتم تعبدون، وہ تمہارے شرکا کدھر ہیں، وہ جو میرے علاوہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کدھر ہیں، وہ لے آؤ۔ تو وہاں پہ کوئی جواب انسان کے پاس نہیں ہوگا، تو کیا کیفیت ہے کہ بالکل انسان بے بس ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَبْصَارِ، اس وقت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسے ہوں گی جیسے منہ کو آ گئی ہیں، کلیجے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا سانس اوپر، کلیجے باہر آ رہے ہیں، منہ کو آ رہے ہیں۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو وہ کیفیت ہے نا، اس وقت ہوگا کیا، کیسے ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی۔ یقین کریں اگر قرآن مجید کو کھلی آنکھوں سے پڑھا جائے، کھلے دماغ سے پڑھا جائے، دل کو وسیع کر کے پڑھا جائے اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، تو یقین کریں کوئی چیز ادھوری نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو اگر ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لیا جائے اور سیرت صحابہ کو، تو پھر بالکل 100% کلیئر ہو جاتی ہے ہر بات۔ یہ ہمارے سیاسی لیڈر، یہ ہمارے مذہبی لیڈر، یہ ہمارے برادری کے لیڈر، یہ ہمارے خاندان، یہ سارے کے سارے یہ دھڑام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یہ سارے بت ہیں جو بڑے بڑے بت ہیں جن ہم نے پالے رکھے ہیں، ہماری خواہش نفس یہ ساری گر پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ہوگا قیامت والے دن؟ قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ اس وقت فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے یہ برگزیدہ فرشتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے اس وقت کہ وہ اللہ نے ان کے ذمے صرف ایک کام لگایا ہے، صرف ایک کام ان کے ذمے ہے، اپنے منہ میں وہ سور باجا ہے، باجا وہ اپنے منہ میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا سور پھونکو، اس میں آواز، اس میں وہ کیا ہے، وہ یہ پھونک مار دو، وہ اس میں پھونک ماریں گے جب تو وہ باجا بجے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایک زمین کے اوپر ایک کیا ہوگا، ایک وہ دھماکہ ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ایک دم ایسے لوگ آپس میں ٹکرائیں گے۔ تو کیا ہے پہلا جو نفخ اولا، پہلا اللہ کی طرف سے جو پہلے ہی اس میں جو آئے گا نا پھونک ماری جائے گی، تو تمام کے تمام انسان مر جائیں گے، جو زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسری پھونک ماری جائے گی، دوسری پھونک اس میں ماری جائے گی، اور پھر کیا ہوگا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوسری پھونک اس میں ماری جائے گی تو تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا تم دیکھو گے ان کو کھڑے ہوتے ہوئے، اور ان کی صورتحال کیا ہوگی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ، اس وقت صورتحال ان کی کیا بنے گی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلًّا أَتَوْا دَاخِرِينَ، سب کے سب عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تصویر کھینچی ہے
کہ یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے نا کہ خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں پھیل پڑی ہوں، ہلان بلانے کی طرف تک بھاگے جا رہے ہوں گے، کافر کہہ رہے ہوں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ آپ تصور تو کریں، ہم اس کو مولوی کی بات کہہ کے رد کر دیتے ہیں، ہم اسے نعوذ باللہ گھسی پٹی بات کہہ کے ہم اس کو اگنور کر دیں، اور ہم اس سے یہ کہہ کے جان چھڑا لیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ سخت دن بڑا سخت ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا لوگ ننگے اٹھیں گے قبروں سے اور ننگے بھاگ رہے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کیا کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا ہوش ہی نہیں ہوگی۔ تو ڈر جائیں اس دن کے لیے، اس دن سے، اس دن کے لیے تیاری کر لیں، اور اس دن کی تیاری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے بھائیو۔ اگر ہم نے یہ ضائع کر دیا تو پھر دوبارہ ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس ایک ہی وقت ہے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر، یعنی 3 کفیات ہیں۔ وہ بندہ جب بھی فوت ہوا، وہ 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 1 ارب سال پہلے فوت ہوا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، سخت اس قدر ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگی۔ تصور کریں کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر سارے کے سارے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ وہ سارے کے سارے کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ میدان حشر میں۔ اور میدان حشر کہاں پہ ہے؟ یہ میدان عرفات میں لگے گا، جہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حج ہوتا ہے، جہاں پہ حج کا خطبہ جس میدان میں ہوتا ہے وہ میدان ہوگا۔ لیکن وہاں پہ میں نے عرض کیا نا پہلے کیا ہوگا؟ نہ سمندر ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریا ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ آسمان نظر آ رہا ہوگا، نہ چاند، نہ سورج، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چٹیل میدان، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ لیکن صورتحال کچھ لوگوں کی کیفیت یہاں پہ جو بیان کی ہے میدان حشر کے حوالے سے وہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواریوں پر ہوں گے، کچھ لوگوں کو ہانکا جائے گا، کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ جیسے لے لیں اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کس صف میں ہوں گے، کس گروہ میں ہوں گے۔ اور پھر وہاں پہ جو اس کی ہولناکیاں ہیں وہ بھی کوئی ایسی آسان نہیں ہے، وہ بھی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہاں پہ اس کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے جو حشر کی ہولناکیوں کو کھینچا ہے ہمارے سامنے، وہ بھی بڑا سبق امیز ہے کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر۔ فرشتوں، وہ جو لوگ ہیں پسینے سے شرابور ہوں گے۔ اور جو فرمایا نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وہاں پہ حالت کیا ہوگی کہ سورج جو ہے وہ بالکل قریب لایا جائے گا، اور لوگ اتنے شرابور، اتنے پسینے سے شرابور ہوں گے کہ سانس رک رہی ہوگی۔ اور ہر فرد دعا کرے گا یا اللہ ہمیں نجات دے دے۔ انبیاء تصور کریں نا ہماری کیا کیفیت ہے، انبیاء وہ دعا کر رہے ہوں گے یا ربی یا ربی یا ربی۔ اور کافروں کا حالت کیا ہوگی کہ وہ غشی، ان کی موت کی غشی، وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر کاش تم اس وقت مجرموں کو دیکھو کیا حالت ہوگی ان کی۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں ہمارا شمار نہ کرنا، یہ دعا کرتے رہا کریں۔ یا اللہ ہمارا شمار کفار اور فجار کے ساتھ نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہروں پر غبار ہوگی، ترحقها قطر، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جو مومن ہیں ان کے کیا ہے؟
وجوہ یومئذ مسفرہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، شادہ و فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے. لیکن یہاں پہ کیفیت بڑی، پہلے ہمیں ضرورت اس سمجھ کی ہم یہ دیکھیں ہم ہیں کہاں پہ، ہمارا شمار کس صف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تقسیم کر دیں گے ہر ایک کو، پھر عدالت الہی ہوگی. اللہ کی عدالت میں سب یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اور یہاں پہ آپ کے سامنے سورہ حجر کی ہے. فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اللہ پوچھے گا کہ اب بتاؤ کون ہے تمہارا رب، کون ہے؟ سب کہیں گے رب تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ سب کہیں گے یا اللہ تیری ہے. پھر کہیں گے یا اللہ دوبارہ بھیج. اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی اب تمہارے پاس مہلت عمل ختم ہو گئی ہے. آج بھائیوں ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں. یہ جو وقتی سیاستدان، یہ جو مذہبی لیڈر، یہ چدراہٹ، یہ خواہش نفس، یہ سارے بت، یہ پاش ہو جانے ہیں اسے. آج ہم لڑتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بھول جاتے ہیں رب کو. ہماری زبانیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہم انسان ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں. وحشی بن جاتے ہیں، ہم بدتمیز بن جاتے ہیں، بد تہذیب بن جاتے ہیں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ رب اوپر دیکھنے والا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے اس رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. اور فرمایا سوال کچھ کیا جائے گا ہر ایک سے. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے حق میں، لہذا اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم مسئول، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ. اور پھر وہ سورہ یاسین میں جو فرمایا نا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کی عدالت لگ جائے گی. اب فرمائے گا ان کے منہ بند کر دو، مہر لگا دو ان کے منہ کے اوپر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج میں ان کے ہاتھوں سے باتیں کروں گا، ان کے زبان سے. انہی ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم گناہ کو دیکھتے ہیں، یہ جو کانوں سے ہم گناہوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اسی پاؤں سے چل کے جاتے ہیں. یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور وہ کیا کہیں گے مجرم وہاں پہ؟ کیا کریں گے؟ یا ویلتنی یا ویلتنی یا لیتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس نے ہمارا نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا. اور وہ سورہ زلزال میں فرمایا نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو وہاں پہ ایک طویل عرصے تک جب وہ پیاس، شدت اور سر رہے گا نا، تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے لیے دعا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھا لیں. اور پھر وہ سارے کا سارا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ حساب کتاب پھر ان کا اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے حوالے سے بھی واضح طور پہ ہے، بالکل کلیئر ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون. تو اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو، عمر کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، مال کا سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کا سوال ہوگا، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا کریں اللہ سے. آج ہم لوگوں کے معاملات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.